اللہ 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 للشیطان، شیطانوں پر مارنے کے لیے ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، ان کو بگایا جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب جو ستاروں کے پیدا کرنے کا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَامَاتٌ يُهْتَدَى بِهَا، یہ علامات ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ہدایت مانے تاریکی میں چل کے جا رہے ہیں، لیکن لوگ پہچاننے والے ہوتے ہیں، وہ ستارے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ پورب کی طرف اگتا ہے، یہ ستارہ پچھم کی طرف نکلتا ہے، یہ ستارہ اتر کی طرف نکلتا ہے۔ وہ دیکھ کر کے پورب پچھم اتر دکھن کی سمت کا اندازہ وہ لگاتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انسان کے پاس مشین نہیں تھی، رات کی تاریکی میں، وہ دن میں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سورج کدھر سے نکل رہا ہے، کدھر سے ڈوب رہا ہے۔ اگر اس کو طے کر لیجئے تو اتر دکھن خود بخود طے ہو جائے گا، اگر آپ ہندوستان میں ہیں تو۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں آ رہی ہے؟ جی تو اس کو کہتے ہیں علم تیسیر۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، علم تیسیر اس کو کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن ستاروں کے چال کو دیکھ کر کے اس کے اثرات کا زمین کے اوپر اندازہ لگانا، اس کو کہتے ہیں علم تاثیر۔ یعنی فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہے، راہو چڑھ گیا ہے تو فلاں اتر گیا ہے۔ جیسے کہیے گا ہتھیا چڑھ گیا ہے تو اب بارش ہوگی۔ ساون میں ایک ستارہ نکلتا ہے کہ ساون چڑھ گیا، اس کو ہتھیا کہتے ہیں، ہتھیا۔ وہ آ گیا تو اب بارش ہوگی، یہ آ گیا تو فلاں ہوگا، وہ آ گیا تو فلاں ہوگا۔ یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے، یہ علم شرک ہے، اور یہ علم ممنوع ہے۔ کہتے ہیں تمہارا ستارہ اس وقت گردش میں ہے، تو ستارہ گردش میں نہیں رہتا ہے جی۔ ستارے کے گردش سے انسان کی زندگی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، زمین کے نظام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ستارے سے۔ دلیل اس کی ترمذی کی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے یہ، اور امام ترمذی، میں جو بول رہا ہوں وہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اعلی اثر السما، رات میں بارش ہوئی تھی، اور صبح اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ کان کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، کہا وہ کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے؟ کہا جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارہ آ جانے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے رحمت سے ہم بارش برسائے گئے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے ہوئے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ستاروں کے گردش کا اثر زمین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی بھی نجومی کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہانت کا یا نجومی کا، اور یہ بتاتا ہو کہ تمہارا راہو گردش میں ہے تو تمہارا فلاں یہ ہو گیا ہے، تو فلاں یہ ہو گیا ہے، تو منگل کی دشا یہ ہے، تو اس کی دشا یہ ہے، یہ بتانے والا، اس کے پاس جانے والا شخص، وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو جائے گا اس کے پاس، اس کی 40 روز کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اور جو وہ کہہ رہا ہے اگر اس کی وہ تصدیق کر دیتا ہے تو اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی، اس کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ اہل علم میں سے کوئی ہے، کوئی عالم دین ہے اور صحیح العقیدہ ہے، اور اس کے پاس آپ جاتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے پوچھنے کے لیے، اور وہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر دیکھ کر کے، کتابیں دیکھ کر کے، یا اس کا مطالعہ ہے، وہ جانتا ہے خواب کی کہ فلاں چیز اگر آدمی دیکھے تو اس کے بارے میں اس کی کیا تعبیر ہونی چاہیے۔ یہ ایک علم ہے باضابطہ، اگر وہ خبر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ہر کسی کے پاس جا کر کے بتائیں اور یہ کہیں کہ یہ ہم نے یہ سپنا دیکھا ہے اور ہم نے فلاں دیکھا ہے، اور پھر وہ اپنے جانب سے توڑ جوڑ کرے کفریہ شرکیہ اعمال کر کے، اور وہ یہ کہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو یہ جانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کی باتوں کو ماننا بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ چلیے
شیخ شرعی دم تو کروا سکتے کسی کے پاس جا کر؟ بالکل کروا سکتے ہیں، بالکل کروا. میں شرعی دم کے بارے میں کہاں کچھ کہا. اگر وہ کہہ رہے کہ جادو کا اثر ہے، وہ اپنے حساب سے دم کر لے. اگر وہ اپنے تجربات سے یہ بتا رہے ہیں کہ آیتوں کو پڑھنے کے بعد آدمی اس طرح سے اچھل رہا ہے، اس طرح سے کود رہا ہے، اس طرح سے گر رہا ہے، ایسے رو رہا ہے نا، اس کی حرکت بدل جا رہی ہے، اس کی حیت بدل جا رہی ہے، اور وہ اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو کا اثر ہے، تو ٹھیک ہے، سبب دیکھ کے کہہ رہے ہیں نا وہ. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ فلاں آدمی جادو کیا ہے، فلاں گھر میں شادی میں تم گئے تھے، فلاں دوپٹہ اوڑھ کر کے گئے تھے، اس کو دیکھ کر کے وہ تمہارا بال کھلا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر کے جنات تمہارے اوپر عاشق ہو گیا، یہ سب کون کہا؟ جتنی حد ہے انسان کی اسی حد پہ رہے وہ. چلیے تجربہ ہے کہ جس کو جادو لگا ہوا ہو وہ قرآن مجید کی یہ آیتوں کو، چند آیتوں کو تجربے سے، چند آیتوں کو اگر پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے سے وہ آدمی اچھلتا ہے، کودتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بتا سکتا ہے. جس طرح سے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دانت میں درد ہو رہا ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، تم کو فلاں بیماری ہے، چھینک آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، گلے میں درد ہے، سینہ جام لگ رہا ہے، تم کو کورونا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جی جی شیخ. جی. اسی طرح سے چلیے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے اور اس بات کی بھی یہ دلیل ارشاد ہے. جو جو شخص شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے. 5ویں. ہاں پڑھیے، آگے پڑھیے. اور اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. بس یہ آخری طاغوت کے قسموں میں سے، یا 5 طاغوت کے جو مین سردار ہیں ان میں سے یہ 5واں ہے جی، آخری. اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کے بغیر وہ فیصلہ کرتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں الحکم بغیر ما انزل اللہ. کیا کہتے ہیں؟ الحکم بغیر ما انزل اللہ. اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کے دوسرے چیزوں کے ذریعے سے فیصلہ کرنا. اس میں ہم لوگ تھوڑا سا ٹھہرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ اس کی کچھ تفصیلات کو جانیں گے، کچھ تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا یہ امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے. ایک بات، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. لیکن یہاں ایک سوال ہے جی، آپ تمام لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہ کس کے ذمے ہے؟ مسلم حکمرانوں کے ذمے ہے. ہاں مسلم حکمرانوں کے ذمے. نہیں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی، پتہ نہیں کیوں، زور سے بولیے. مسلم لیڈر کی ذمہ. اور کوئی؟ جس کے پاس اختیار ہو اس کے اوپر. اور کوئی؟ دوبارہ سوال کو تھوڑا. اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا یہ فرض ہے، لیکن یہ فیصلے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہر مسلمان کے. یہ جواب ہے، ہر مسلمان کے اوپر. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حاکم کے اوپر ہے، صرف سردار کے اوپر ہے. نہیں بھائی، ہم اپنے حد تک، ہم کو یہ دیکھنا ہے صبح سے لے کے شام تک کہ ہم اپنے زندگی میں اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کو نافذ کر رہے ہیں. قسم اللہ کی اگر ہر آدمی
اپنے آپ میں یہ غور کرنا شروع کر دے صبح سے لے کر کے سونے تک، یعنی بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر میں جانے تک کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہیں جانے کی، کسی دوسرے کے پاس جانے کی کہ ہم کو فیصلہ کر دو. ٹھوکر یہیں پہ لگی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کام صرف ان کا ہے، یہ کام صرف عہدہ والا جو عہدہ پر ہے اس کا ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. انڈیویجولی طور پہ، انفرادی طور پہ ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے، ہر مسلمان. ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم دوسرے کی زندگی میں کیسے نافذ کریں گے؟ بتائیے آپ. ہاں مفیس، بالکل جی کر سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں کر سکتے ہیں. اس باب میں جو لوگ گمراہ ہوئے وہ یہیں پر ہوئے. کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں حاکم کافر ہے، وہ ملک کا حاکم برا ہے، وہ ملک کا حاکم برا ہے، اور خود نہیں نماز پڑھتا ہے، خود وہ صحیح عمل نہیں کرتا ہے، اپنے وہ برائی کے اندر مبتلا ہے، خود اس کے گھر میں برائی انجام دی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ پابندی نہیں لگاتا ہے. آج مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے دنیا کے اندر؟ آپ غور کیجئے گا. سعودی عرب کی سب بات کرتا ہے، وہاں سینما کھل گیا، وہاں فلانے کھل گیا. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے جو آدمی صبح سے لے کے شام تک، یا جس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے ٹی وی کے اینٹینا کو ہٹا سکے، اپنے گھر سے ٹی وی ختم کر سکے، وہ سعودی عرب کے سینما کی بات کر رہا. اللہ رب العالمین یہ پوچھے گا کہ سعودی عرب میں سینما تھا، تم ہندوستان میں موجود تھے، تم نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ پوچھے گا بھائی ہم سے؟ بولیے. نہیں. ہم سے یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہارے گھر میں ٹی وی لگی ہوئی تھی، لہو و لعب میں لوگ مبتلا تھے، تم نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ تمہاری بستی میں فلاں کام ہو رہا تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی، یہ مصیبت یہی ہے. اگر اس کو یہاں پہ ہم لوگ کلیئر کر لیں گے تو آگے باتوں کو سمجھنے میں ہم لوگوں کے لیے بہت آسانی رہے گی. آگے باتوں کو یہ چیز طے ہو گئی. جی جی بولیے، سارے لوگ بولیے، جواب دیجئے ہمارے ساتھ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کیوں اہم ہے اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہی چیز کو لے کر کے جی، یہی ومن کا الحکم بغیر ما انزل اللہ، اسی چیز کو لے کر کے لوگ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بیان آئے گا اس کے ضوابط کیا ہیں، پوری وضاحت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ 10 دن 12 دن 15 دن لگے اسی چیز کے اوپر. ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، ابھی تک ہمارے دماغ میں یہی ہے کہ اتنا وقت لگ سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اختصار بھی ہو جائے، ہے نا؟ مطلب کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر تفصیل سے اگر ہم پڑھانے لگے اور آپ لوگوں کی دلچسپی رہ گئی پڑھنے کی، تو پھر 10 12 دن 20 دن بھی صرف اسی پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ چل سکتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی. جی. تو جب یہ بات طے ہو گئی تو آئیے دیکھیے اللہ رب العالمین کی آیت دیکھتے ہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، کسی بھی مومن مرد کے لیے انڈیویجول انفرادی طور پہ کہا گیا، ہم کو، آپ کو، دنیا کے اور مسلمانوں کو، اور شخص کو، ہر آدمی کو. وما كان لمؤمنة، وما كان لمؤمن، کسی بھی مومن کے لیے، مومن مرد، ولا مؤمنة، مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ان کو پھر اس فیصلے میں کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو چوائس نہیں ہے.
آپشن کچھ بھی نہیں ہے, اے بی سی ڈی یہاں نہیں ہے, صرف ایک ہے, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا, اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله, اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فقد ضل ضلالا مبینا, وہ کھلی ہوئی گمراہی میں بھٹک گیا. یہ خطاب کس کو ہے بھائی؟ ہر مسلمان کو, ہر مسلمان, ہر مومن مرد کو, ہر مومن عورت کو. اگر ایک مومن مرد صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنا شروع کر دے, اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, جس کو اللہ نے یس کہا ہے, جس کو اللہ نے نو کہا ہے, جس کو یس کہا ہے اس کو کرے, جس کو نو کہا ہے اس سے رک جائے. ہر اگر عورت اپنی صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العالمین کے فیصلے کو نافذ کرنا شروع کر دے, کبھی لڑائی جھگڑے کی اور کبھی فیصلہ کرانے کی ضرورت پڑے گی جی؟ نہیں نہیں بولیے, نہیں کبھی نہیں پڑے گی, کبھی معاملہ ہی نہیں ہوگا ویسا. اور آگے بات آئے گی تفصیل. یہ تو دلیل ہو گئی. اب ہم لوگ سارے لوگ الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ یہ معاملہ سب کے لیے ہے. اب اس کو پھیلائیے اپنی ذات پر, نافذ ہو گیا. اب چلیے جن کے آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں پر, اپنے گھر والوں پر, ان پر نافذ کیجئے. گھر میں نافذ کر دیا آپ نے, چلیے بستی والوں پر, ان پر نافذ کیجئے. وہاں آپ نے نافذ کر دیا, پھر جہاں آپ کو پہنچے وہاں تک نافذ کیجئے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سعودی عرب میں کیا ہو رہا, فلاں جگہ کیا ہو رہا, فلاں جگہ کیا ہو رہا, وہاں کیا ہو رہا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے. اس بیس کو اگر کوئی آدمی سمجھ جائے تو بہت سارے فتنوں سے وہ آدمی خود بخود بچ جائے گا. اور جو آدمی آپ کو کہتا ہو کہ وہاں ایسا ہو رہا, مدینہ میں یہ کر دیا, وہاں وہ کر دیا, وہاں وہ کر دیا, بولے تم کیا کیا, تم اب تک کیا کیا بتاؤ. تم اپنی زندگی میں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے کتنے قانون کو تم نے خود اپنے انڈیویجول اپنی زندگی میں تم نے نافذ کیا, بتاؤ. تم اس کا کیوں دیکھتا ہے, اس کے بارے میں کیوں سوچتا ہے کہ وہ حاکم نے کیا 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 نہیں کیا. تم کیا کیے ہو, تم کیا کیے ہو. بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کرو. بات نہیں آ رہی جی؟ جی شیخ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کے علاوہ فیصلہ کرے وہ طاغوت میں سے ایک طاغوت ہے. یعنی یہ کام طاغوت کا ہے. ابھی اس شخص کے اوپر حکم نہیں لگایا گیا جی, یہ بھی فرق کیجئے گا. جو یہ کام کرے, یہ کام کرنا طاغوت ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر پھر الگ سے بات کریں گے ہم لوگ, اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے. یہاں پہ شیخ الاسلام علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے, آپ کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت کی ہے. یہ نصیحت کے کلمات اتنے قیمتی ہیں اور اتنا عمدہ ہیں کہ آج ضروری ہے کہ ان نصیحت کے کلمات کو ہر آدمی سنے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرے. اس کی اہمیت کی وجہ سے ہم شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی پوری نصیحت کو یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے. اب چونکہ آج وقت ختم ہو گیا, اب کل شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی پوری نصیحت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی, اور اس کے بعد اس کے جو احکامات ہیں اور اس جو احکامات ہم جانیں گے یا اخذ کریں گے اس کو ہم سیکھیں گے. اب اس پہ تھوڑا وقت لگے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکی کو قبول فرمائے، سیئات کو درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروه انه کان للأوابین غفورا. ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کو؟ شیخ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا اور سب طرف سے ایمان ہٹ جائے گا، مدینہ میں ایمان رہے گا، تو یہ کون سی حدیث میں؟ اس کی تھوڑی بس مجھے حدیث بتا دیجئے کس پہ. اب حدیث نمبر تو ہم کو یاد نہیں ہے اس وقت. اب یہاں کیونکہ ایک نے سعودیہ کی بہت برائی کی تھی تو میں نے یہ بات بتائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حدیث ہے تو دکھاؤ، تو مجھے تو حدیث یاد نہیں، اس لیے آپ سے پوچھ. ٹھیک ہے، میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں حدیث انشاءاللہ. السلام. ٹھیک ہے پھر. ہاں، کوئی سوال ہے اور کسی کو؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہماری صحت کے لیے تھوڑا دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آواز ہماری درست کر دے. انشاءاللہ پہلی جیسی آواز نہیں ہے، اب بیٹھ جا رہی ہے آواز. ضرور شیخ. دعا میں اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ